حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 13 پسندیدہ چیزیں اور ان کے بے شمار فائدے۔ سمجھدار عورتیں یہ چیزیں ضرور استعمال کریں گی۔ انجیر بڑھاپے کو روکتی ہے، گوشت جسم کو طاقتور بناتا ہے، کدو دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے والا ہے۔ آئیے آج حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی پسندیدہ چیزوں کے بارے میں سماعت کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں سے بھری وہ راہ گزر ہے جہاں سے ہمیں دامن بچا بچا کر گزرنا ہوتا ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ دنیا کی زندگی وہ قادر راستہ ہے جہاں سے دامن بچا کر جو گزر گیا اس نے ایمان پایا۔ زندگی کی حقیقت ایک زرد پتے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ خدائے بزرگ و برتعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو امتحان گاہ یا میدان عمل کے طور پر ہمیں نوازا ہے۔ اس دنیا میں پائی جانے والی ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اس مقصد کے تحت نظام کائنات کا پہیہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری عبادتیں اور ریاضتوں سے بے نیاز ہے۔ اسے نہ ہماری عبادت کی ضرورت ہے نہ ریاضت کی۔ پھر بھلا اس زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ اس زندگی کی بنیادی رضا الہی کا حصول ہے۔ قوانین خداوندی پر عمل پیرا ہونا ہے۔ پیکر عج و رضا دنیا کی زندگی تو آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ کوئی سرا اور تم مسافر، کوئی صحرا ہے اور تم مسافر۔ دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور ہم مسافر ہیں جو ایک متعین مدت کے لیے یہاں قیام پذیر ہیں۔ اس دنیا میں زندگی بے بندگی شرمندگی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے تو اس درجے کو نبھانا سب سے اہم ہے۔ زندگی کی حقیقت روپے پیسے بلند عمارتیں کھڑی کر لینے سے، نت نئے ملبوس کپڑے پہن لینے سے منسوب نہیں ہے۔ ہماری زندگی اللہ کی رضا منسوب ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد سے منسوب ہے۔ ہماری زندگی ان اعمال کے ساتھ منسوب ہے جو ہمیں اس عارضی دنیا میں کریں اور اس کا بدلہ ابدی دنیا میں پائیں۔ ارشاد ربانی تعالیٰ ہے، بے شک دنیا کی زندگی فریب اور دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سو دنیاوی زندگی حقیقت نظر کا دھوکہ ہے۔ جتنی جلدی اس دھوکے سے نکلا جائے اتنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ابھی عمر بڑی ہے، ذرا دنیا کے مزے تو چکھ لیں، تو فریب ہی ہے اپنی ذات کے لیے، کیونکہ ہر زندگی کو فنا ہے اور ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جلدی یا دیر سے پھر کیوں وقت ضائع کیا جائے؟ کیوں دنیاوی لذتوں میں کھو کر ابدی لذتوں سے محروم ہو جائے؟ انسان کی بنیاد مٹی ہے اور آخر کار اسے مٹی ہی ہو جانا ہے۔ چنانچہ ہماری زندگی کی حقیقت 2 گز قبر کی مٹی ہے اور ہمارے اعمال ہیں جن کی بدولت یا تو ہم اسے جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بنا سکتے ہیں یا پھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ تو کوشش کیجئے اس دور پر فتنہ میں خود کو اعمال صالحہ کے ساتھ جوڑے رکھیں تاکہ ہماری اصلاح اور ابدی زندگی کی حقیقت جنت کے باغ ہو۔ ہم میں سے ایسا کون ہے جو کامیاب زندگی گزارنے کا خواہش مند نہیں، لیکن زندگی کو کامیابی کی شاہراہ پر کیسے گامزن کیا جائے اس بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ اگر آپ کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے تو پریشان مت ہوں، کیونکہ مندرجہ ذیل آپ کے لیے زندگی کو کامیاب بنانے کے حوالے سے کچھ بہترین اصول پیش کیے جا رہے ہیں، جن پر عمل کر لیا جائے تو آپ کو یقینی طور پر بہت سے ضروری سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ ہر تکلیف انسان کو سبق سکھاتی ہے جو ساری زندگی یاد رہتا ہے۔ انسان تکلیف اٹھاتا رہتا ہے، سبق سیکھتا جاتا ہے اور ہر تکلیف سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتا جاتا ہے، حتیٰ کہ کچھ عرصے بعد انہیں تکلیف کے باعث ایک باشعور تجربے کار انسان بن جاتا ہے۔ جبکہ خوشیاں کھوکھلی ہوتی ہیں، یہ انسان کو کچھ نہیں دیتی، بلکہ اگر انسان کا خود پر قابو نہ ہو، مناسب رہنمائی اسے میسر نہ ہو تو خوشیاں انسان کو گمراہ بھی کر جاتی ہیں۔ لہٰذا پھول کی نرم و نازک ناپائیدار پتیاں کس کام کی؟ اصل تو کانٹے ہیں جو انسان کو شعور کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں۔ پھر یہ سرمایہ عمر بھر کام آتا ہے، بلکہ اگلی نسلوں کی تربیت کا سلیقہ بھی سکھاتی ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ پھول کی پتیاں جلد سوکھ جاتی ہیں لیکن کانٹے سیدھا بہار ہوتے ہیں۔
بے ضمیر انسان کے اصولوں سے آزاد زندگی نہایت ہی سہل ہوتی ہے، کیونکہ وہ پانی کی طرح ہر جگہ سے راستہ بنا کر نکل جاتا ہے، لیکن اس کا مقدر ہمیشہ نشیب کی پستیاں ہوتی ہیں۔ رفت چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو بہترین اصولوں کا پابند بنا لیجئے۔ زندگی میں کام آنے والی بہترین باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو لمبی زندگی چاہتا ہو تو وہ صبح کو کھانا جلدی کھائے اور شام کو دیر سے کھائے، اپنی چادر ہلکی رکھے اور عورتوں سے میل جول کم رکھے۔ پوچھا گیا کہ ہلکی چادر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ قرض کم لیا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ کھانے کی ابتدا اور انتہا نمکین چیز پر ہو تو اللہ تعالیٰ 70 قسم کے امراض سے حفاظت فرماتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزانہ اجوا کھجور کے 7 دانے کا استعمال پیٹ کے تمام کیڑوں کو ختم کر دیتا ہے، اور جو شخص روزانہ تازہ منقے کے 21 دانے کھاتا ہے وہ مرض الموت کے سوا کوئی جسمانی مرض نہ دیکھے گا۔ اور کہتے ہیں کہ گوشت کھانے سے گوشت پیدا ہوتا ہے، اور یہی عرب کا مرغوب کھانا ہے، اور گائے کا گوشت بیماری ہے، اس کا دودھ شفا ہے، اس کا گھی دوا ہے، اور اس کی چربی سے اس کے باقدر بیماری کا اخراجات ہوتے ہیں۔ مچھلی چربی کا پگھلاتی ہے۔ ابن تین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس لیے پوچھا کرتے تھے کہ عرب کس چیز کو کھانے میں کراہت محسوس نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کی قلت رہتی تھی، جبکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کچھ چیزوں سے کراہت محسوس کرتے تھے، اس لیے آپ پوچھ لیا کرتے تھے۔ اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ شریعت میں کچھ حیوانات حلال ہیں اور کچھ حرام، اور عرب کس جانور کو حرام نہیں جانتے تھے، تو یہ جو چیزیں بھون کر یا پکا کر پیش کی جا رہی ہیں اس کے بارے میں پوچھ کر ہی معلوم کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے آپ پوچھتے تھے کہ میزبان کی طرف سے جب کھانا پیش کر دیا جائے تو جلد سے جلد کھانا شروع کر دیں، اس لیے کہ مہمان کی عزت افزائی اسی میں ہے کہ جلدی سے اس کے لیے کھانا پیش کر دیا جائے، اور میزبان کے سخی ہونے کی علامت ہے کہ وہ جلدی سے کھانے کو قبول کر لے، اس لیے کہ ان کے ہاں اگر کوئی مہمان کھانا نہ کھائے تو اس کے بارے میں برا گمان کرتے تھے۔ چنانچہ مہمان پر لازم ہے کہ وہ میزبان کے دل کو جلد سے کھانا شروع کرتے ہوئے مطمئن کر دے۔ کھانے سے قبل بسم اللہ پڑھنا، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، اور بسم اللہ سے مراد کھانے کی ابتدا میں صرف بسم اللہ ہی ہے۔ چنانچہ ام کلثوم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا نام لینا ابتدا میں بھول جائے تو کہے بسم اللہ اول و آخرہ، اول و آخرہ اللہ کے سوا۔ اسی طرح عمر بن ابی سلمہ روایت کرتے ہیں کہ جب چھوٹا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی گود میں بیٹھا تھا اور میرا ہاتھ پوری تھالی میں گھوم رہا تھا، تو مجھے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، لڑکی اللہ کا نام لو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور جو تمہارے سامنے ہے اس میں سے کھاؤ۔ دائیں ہاتھ سے کھانا مسلمان پر دائیں ہاتھ سے کھانا واجب ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا منع ہے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے پیے، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ یہ اس شکل میں ہے کہ جب کوئی عذر نہ ہو، لہٰذا اگر کوئی عذر ہو جس کی وجہ سے دائیں ہاتھ سے کھانا پینا ممکن نہ ہو، جیسے بیماری ہو یا زخم وغیرہ، تو بائیں ہاتھ سے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ نیز اس حدیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان ان تمام کاموں سے پرہیز کرے جو شیطانی کاموں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اپنے سامنے موجود کھانے میں سے کھانا انسان کے لیے مسنون ہے کہ اپنے سامنے موجود کھانے میں سے کھانا نہ کھائے، اور دوسروں کے سامنے سے ہاتھ بڑھا کر نہ اٹھائے، اور نہ ہی کھانے کے درمیان میں سے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے عمر بن ابی سلمہ سے فرمایا تھا، لڑکے اللہ کا نام لو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور جو تمہارے سامنے ہے اس میں سے کھاؤ۔ ویسے بھی کھانے کے دوران اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے افراد کے سامنے سے کھانا بری عادت ہے اور مروت کے خلاف ہے، اور اگر سالن وغیرہ ہو تو ساتھ بیٹھنے والا زیادہ کوفت محسوس کرے گا۔ اس کی دلیل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، برکت کھانے کے درمیان میں نازل ہوتی ہے، اس لیے کھانے کے کنارے سے کھاؤ اور درمیان سے مت کھاؤ، لیکن اگر کھانے کی اشیاء کھجوریں اور دیگر اسی قسم کی دوسری اشیاء
اشیاء ہو تو علماء کے نزدیک تھالی وغیرہ سے ہاتھ کے ذریعے مختلف کھانے کی اشیاء لی جا سکتی ہیں۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، کھانے کے بعد صرف پانی سے ہاتھ دھونے پر سنت ادا ہو جائے گی۔ چنانچہ ابن رسلان کہتے ہیں کہ ایک جڑی بوٹی یا صابن سے وغیرہ سے دھونا بہتر ہے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا مستحب ہے، چاہے انسان باوضو کیوں نہ ہو۔ کھانے کے بعد کلی کرنا، کھانے سے فراغت کے بعد کلی کرنا مستحب ہے، جیسا کہ بشیر بن یسار سوید نعمان کہتے ہیں کہ ابو سبحان جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جو خیبر سے کچھ فاصلے پر ہے، تو نماز کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانے کے لیے کچھ طلب کیا، لیکن سوائے ستو کے کچھ نہ ملا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہی کھا لیا۔ ہم نے بھی ستو کھایا، پھر آپ نے پانی منگوایا اور کلی کی، اور پھر دوبارہ وضو کیا وضو کیے بغیر نماز پڑھی، اور ہم نے بھی نماز ادا کی۔ 3 انگلیوں سے کھانا کھانا، سنت یہ ہے کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھایا جائے۔ قاضی ایاز کہتے ہیں کہ 3 سے زیادہ انگلیاں کھانے کے لیے استعمال کرنا بری عادت ہے، اور ویسے بھی لقمہ پکڑنے کے لیے 3 اطراف سے پکڑنا کافی ہے، اور اگر کھانے کی نوعیت ایسی ہو کہ 3 سے زیادہ انگلیاں استعمال کرنی پڑیں تو چوتھی اور 5ویں انگلی بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ گرے ہوئے لقمے کو کھانا، اگر کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گر جائے تو لقمہ اٹھا کر اس پر لگی ہوئی مٹی وغیرہ صاف کر کے اسے کھا لیں، اور شیطان کے لیے مت چھوڑیں، کیونکہ یہ کسی کو نہیں پتا کہ برکت کھانے کے کس حصے میں ہے، اس لیے یہ ممکن ہے کہ اس لقمے میں برکت ہو جو گر گیا تھا۔ چنانچہ اگر لقمے کو چھوڑ دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے کھانے کی برکت چلی جائے۔ اس کی دلیل انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب بھی کھانا کھاتے تو اپنی 3 انگلیوں کو چاٹتے، اور آپ نے ایک بار فرمایا، اگر تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اس سے صاف کر کے کھا لیں، شیطان کے لیے اسے مت چھوڑیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں حکم دیا کرتے کہ پلیٹ کو انگلی سے چاٹ لیں۔ فرمایا، تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے ٹیک مت لگائیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ چنانچہ ابن حجر کہتے ہیں، ٹیک لگانے کی کیفیت میں اختلاف کیا گیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ کھانے کے لیے کسی بھی طرح سے زمین پر پسر جانا اس میں شامل ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ کسی ایک طرف ٹیک لگا کر بیٹھنا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بائیں ہاتھ کو زمین پر رکھ کر اس پر ٹیک لگا کر بیٹھنا۔ ابن عاد نے ضعیف سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے کھانے کے دوران بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر بیٹھنے سے ڈانٹ پلائی۔ امام مالک کہتے ہیں کہ یہ ٹیک لگانے کی ایک شکل ہے۔ کہتے ہیں کہ امام مالک اس بات میں اشارہ موجود ہے کہ جو بھی شکل ٹیک لگانے میں شامل ہوگی وہ مکروہ ہے، چنانچہ اس کے لیے کوئی خاص کیفیت نہیں ہے۔ آج آپ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے کن چیزوں کو بہت پسند کیا کرتے تھے، آپ کن غذاؤں کو کھایا کرتے تھے، کن غذاؤں کے کچھ فوائد بھی آپ کو بتائیں گے، اور سب سے زیادہ جو دلچسپ چیز آپ کو بتائیں گے وہ کون سی غذا تھی جس سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنا ہاتھ تک نہیں روک پایا کرتے تھے، یعنی وہ غذا انہیں اتنی زیادہ پسند تھی۔ نمبر 1، گوشت۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور جنت کی جتنی بھی غذائیں ہیں، ان تمام غذاؤں کا سردار گوشت کا سالن ہے۔ آپ کو گوشت بہت زیادہ پسند تھا، لیکن ہمارے لیے جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پوری زندگی میں ایک بار بھی بھونا ہوا گوشت نہیں کھایا، جیسا کہ عام طور پر پاکستان یا ہندوستان میں بھونا ہوا گوشت بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم گوشت کا سالن بنوا کر کھایا کرتے تھے، اور آپ کو گوشت کا سب سے زیادہ پسند تھا۔ اس طرح آپ نے زندگی بھر کبھی بھی گوشت کا سالن نہ تو روٹی کھائی اور نہ ہی چاولوں کو استعمال کیا، اور آج کی جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جب بھی آپ گوشت کو کھائیں، گوشت کے ساتھ نہ تو آپ روٹی کھائیں نہ ہی چاول کھائیں، کیونکہ گوشت
پروٹین کا سب سے بہترین ذریعہ مانا جاتا ہے، اور جب آپ گوشت کو بنا کر روٹی یا چاولوں کے ساتھ کھاتے ہیں تو گوشت کی جتنی بھی غذائیت ہوتی ہے وہ تمام کی تمام غذائیت آپ کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے، لیکن جب آپ روٹی یا چاول کے ساتھ گوشت کا استعمال کرتے ہیں تو گوشت آپ کے لیے اتنا مؤثر ثابت نہیں ہوتا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے محبوب مشروب نبیذ تھا۔ آپ کو نبیذ بے حد پسند تھی۔ آپ کے لیے رات کو نبیذ تیار کیا جاتا اور صبح اٹھنے پر آپ سب سے پہلے نبیذ کو نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوروں سے بھی نبیذ تیار کیا جاتا تھا اور کشمش سے بھی نبیذ تیار کیا جاتا تھا۔ نبیذ بہت ہی زبردست چیز ہے اور آپ کی صحت کے لیے کمال کے فائدے رکھتی ہے۔ نبیذ آپ کے دل و دماغ جگر کے لیے اکثر کی حیثیت رکھتی ہے۔ نبیذ ہر قسم کے جسمانی اور دماغی اعصابی کمزوری کا خاتمہ کرتی ہے، کیونکہ نبیذ فائدے سے بھرپور ہے، اس لیے آپ کے پیٹ اور آنتوں کی صفائی کرتا ہے، آپ کے جسم سے زہریلے مادے کو دور کرتا ہے۔ نمبر 3، شہد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند تھا اور شہد کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے، اور آج تقریباً 1400 سال سے بھی زیادہ کا وقت گزر جانے کے بعد جدید سائنس شہد کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے بارے میں جو کچھ کہا وہ ایک چیز سچ ہے، اور اگر آپ کے پاس 5000 سال پرانا شہد بھی پڑا ہے تو وہ پرانا شہد بھی آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہے جتنا کہ تازہ شہد۔ شہد آپ کے مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے، آپ کو مختلف قسم کے وائرس، بیکٹیریاز، انفیکشن سے بچاتا ہے۔ شہد میں طاقتور اینٹی ایکسیڈ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سیلز کو بڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہد استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں کولیسٹرول اور خون میں پائی جانے والی چربی کے ذروں کے لیول کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ نمبر 4، زیتون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیتون بہت زیادہ محبوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ زیتون کو اپنے کھانوں میں شامل کرو، یعنی زیتون کو کھاؤ اور زیتون کے تیل سے اپنے جسم کی مالش کیا کرو۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے زیتون کا ذکر فرمایا ہے۔ جدید سائنس زیتون کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ زیتون دنیا کی کوئی صحت مند ترین غذاؤں میں سے ایک ہے۔ زیتون میں صحت مند غذائیت موجود ہوتی ہے جو کہ آپ کی تیزی سے وزن کم کرنے میں مدد کرتی ہے، اور اگر آپ اپنی زندگی میں زیتون کو شامل رکھتے ہیں تو آپ موٹاپے سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے دل کے لیے بہت اچھی ہے۔ اس کو استعمال کرنے سے آپ ہارٹ اٹیک جیسے امراض سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ زیتون کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو لمبے عرصے تک آپ جوان رہتے ہیں۔ نمبر 5، کھجور۔ ویسے تو عرب ممالک میں سب سے زیادہ اگنے والا پھل ہے کھجوریں ہی ہیں، لیکن وہاں مختلف اقسام کی کھجوریں پائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عجوا کھجور بہت زیادہ پسند تھی۔ کھجور کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ کچھ مہینے تو ایسے گزرے جب ہمارے گھر میں کھانے کے نام پر صرف کھجوریں ہی ہوا کرتی تھیں اور ہم صرف کھجوروں کو کھا کر اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اور سنت کی روشنی میں کھجور کو استعمال کرنے کا جو ہم صحیح طریقہ پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ کھجور کو ہمیشہ نہار منہ استعمال کرنا چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص نہار منہ 7 کھجوروں کو کھا لیتا ہے تو وہ پورا دن اس پر جادو یا زہری اثرات سے بچا رہتا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھجوروں سے ہی اپنا روزہ افطار کیا کرتے تھے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کھجوروں کے بھرپور فائدے حاصل کرنے میں ہوں تو ہمیں ہمیشہ کھجور کو نہار منہ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ کھجور کے استعمال سے آپ کے جسم میں فوری طاقت آتی ہے، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے، آپ کا جسم طاقتور ہوتا ہے، اور کھجور واحد پھل ہے جس کے استعمال سے ہر قسم کی کمزوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر چاہے کمزوری دماغ کی ہو، جسمانی ہو، اعصابی ہو، لیکن یہ تمام کھجوروں کے فائدے آپ کو اسی وقت حاصل ہوں گے جب کھجوروں کو نہار منہ استعمال کرنے کی عادت اپنائیں گے۔ نمبر 6، تلمبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلمبیا بہت زیادہ پسند تھی۔ تلبینہ یہ دل کے
دل کے غموں کو دور کرتا ہے، اور آج کل جدید سائنس اس چیز کو کنفرم کر رہی ہے کہ جو لوگ تلبینہ کا استعمال کرتے ہیں وہ دل کے مختلف قسم کے امراض سے محفوظ رہتے ہیں۔ تلبینہ استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں طاقت آتی ہے، دل مضبوط ہوتا ہے، دماغ کو قوت ملتی ہے، اور خاص کر شوگر کے مریضوں کے لیے تلبینے کا نوشہ بیحد مفید رہتا ہے، جو کہ دلی اور دودھ جب ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو ان دونوں کی میں 10 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ بہت شوق سے پیا کرتے تھے۔ آپ نے اونٹنی اور بکری کے دودھ کو بہت زیادہ پوری زندگی استعمال کیا۔ گائے کے گھی کو یعنی کہ دیسی گھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا قرار دیا ہے۔ دودھ کے بارے میں جدید سائنس کا یہ کہنا ہے کہ دودھ میں نیوٹریشن کا جو موازنہ پایا جاتا ہے وہ دنیا میں کسی اور غذا میں نہیں پایا جاتا، یعنی دودھ جانوروں کے ذریعے سے آتا ہے، اس لیے دودھ میں وٹامنز اور بہت زیادہ ہوتے ہیں جس کی آپ کے جسم کو ضرورت رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں بچے کو دودھ کے علاوہ اور کچھ غذا نہیں دی جاتی۔ نمبر 8، کدو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کا سالن بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو سالن کے ساتھ جوں کی روٹی کو بہت زیادہ شوق اور مزے لے کر کھایا کرتے تھے، اور جس کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے۔ یقین مانیے وہ چیز معمولی ہو ہی نہیں سکتی۔ کدو آپ کے ہاضمے کے نظام کے لیے اکثریت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا ہاضمے کا مسئلہ ہو تو کدو کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ آپ کے جگر کے لیے بہت مفید ہے، آپ کے پیٹ اور آنتوں کو صاف کرتا ہے، اور جسم میں موجود بے جا گرمی کا خاتمہ کرتا ہے۔ جسم میں موجود بے جا گرمی آپ کو مختلف بڑے مسائل میں مبتلا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 9، جوں کی روٹی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری زندگی گندم کی روٹی نہیں کھائی، بلکہ آپ جوں کی روٹی کھایا کرتے تھے، اور آج جدید سائنس یہ بات کہتی ہے کہ جوں کی روٹی گندم کی روٹی کی نسبت دوگنی فائدہ مند ہے، اور اگر آپ جوں کی روٹی کو کھاتے ہیں تو آپ مختلف قسم کے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ جو میں گندم کے مقابلے میں دوگنی کیلشیم موجود ہوتی ہے۔ جوں کی روٹی استعمال کرنے سے آپ کی ہڈیاں اور دانت مضبوط رہتے ہیں، اور آپ کو ہڈیوں اور جوڑوں سے متعلق کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ان علاقوں میں جہاں جوں کی روٹی استعمال کی جاتی ہے، عام طور پر لوگ یہ جانتے ہی نہیں کہ کمر کا درد یا ہڈیوں کا جوڑوں کے مسائل بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ نمبر 10، انجیر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے انجیر کو جنت کا پھل قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا انجیر کے بارے میں کہنا ہے کہ جنت میں بھی انجیر جیسے پھل ہوتے ہیں، جن کا نام تو چھلکا ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کے اندر گٹھلی ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کا چھلکا ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے انجیر کا ذکر کیا ہے۔ انجیر آئرن سے بھرپور ہوتی ہے، اس کے استعمال سے آپ کے جسم میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو خون کی کمی ہے تو لگاتار 1 مہینہ انجیر استعمال کر کے دیکھیں، آپ کے جسم میں کسی قسم کی خون کی کمی نہیں بچے گی۔ انجیر استعمال کرنے سے آپ کی آنتیں صاف ہوتی ہیں۔ آنتوں کے اندر جتنے بھی زہریلے میدے جمع ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کا جسم غذا سے ملنے والی طاقت کو جذب نہیں کر پا رہا ہوتا، انجیر استعمال کرنے سے آپ کی آنتوں میں سے وہ تمام زہریلے میدے اور فضلہ نکل جاتے ہیں، اور آپ کے کھانے سے ملنے والے وٹامنز اور بہتر بنا دیتے ہیں، اور آپ کے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ چیزیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو بیحد پسند تھی۔ ایک اور چیز، انگور میں موجود اینٹی آکسیڈ آپ کو لمبے عرصے تک جوان رکھتے ہیں، کیونکہ ان میں زبردست بڑھاپے کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، آپ کے چہرے پر جھریاں نہیں آنے دیتے، اور بھی بے شمار فائدے ہیں۔ نمبر 12، سرکہ۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو سرکہ بہت زیادہ پسند تھا، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سرکے کو اپنے گھروں میں رکھا کرو۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا سرکے کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جس گھر میں سرکہ موجود ہوگا کبھی اس گھر میں غربت نہیں آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس بات میں کتنی زیادہ حکمت پوشیدہ ہے، اس کا اندازہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 2015 تک سرکے کو معمولی سی چیز سمجھی جاتی تھی۔ اس کے بعد سرکے کے فائدے پتہ چلتے ہیں تو سائنس یہ جانتی ہے کہ سرکے کے کتنا مفید چیز ہے آپ کی صحت کے لیے، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر کوئی سرکے کے بارے میں
یہ بات کرتا نظر آتا ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے سرکے کے فائدے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیے تھے۔ نمبر 13، انار۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انار بہت زیادہ پسند تھے اور انار کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے۔ انار وٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں، ان میں طاقتور غذائیت بھی موجود ہوتی ہے۔ اناروں کے استعمال سے آپ کو امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے انار کا استعمال بے حد مفید ہے اور وہ صرف اناروں کو استعمال کرتے ہوئے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ یادداشت تیز کرتے ہیں، آپ کے سٹریس کو کم کرتے ہیں، یعنی انار بہت بہترین چیز ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پسندیدہ وہ پھل ہے تو یہ بہترین کیسے نہ ہو۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھیں، لیکن آپ ان چیزوں کو میانہ روی میں رہتے ہوئے کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم 2 وقت کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، آپ 1 وقت کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو موٹاپا پسند نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک دن بازار جا رہے تھے کہ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا جن کا وزن زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان صحابی کے پاس گئے اور ان صحابی کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان سے کہا کہ کاش اگر اس جگہ پر چربی موجود نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ایک جدید ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 9% جتنی بھی دنیا بھر میں بیماریاں ہیں وہ صرف اور صرف جو بات ہے موٹاپے کی وجہ سے ہے۔ ان میں سے ایک وجہ ہے موٹاپا اور دوسری وجہ یہ کہ زیادہ خوراک لینا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے باتیں بتائی تھیں، اگر صرف ان 2 باتوں پر ہم عمل کر لیں، یعنی زیادہ کھانا نہ کھائیں، پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، اپنے پیٹ میں جگہ رکھ کر کھانا کھائیں، اور دوسری چیز موٹاپے کو اپنے پر چھانے نہ دیں، تو یقین مانیں دنیا میں 9% ڈاکٹرز اور حکیم کے دواخانے بند ہو جائیں گے۔ ایک بہت بڑے سائنسدان کو جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کا علم ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے کھانے پینے کے بارے میں جو ارشادات فرما رکھے ہیں، ان کا اس سائنسدان کا یہ کہنا تھا کہ 1400 سال بعد جو آج آ کر ہمیں چیزیں پتہ چل رہی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت کو 1400 سال پہلے ہی بتا رکھی تھی۔ لیکن بے حد دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمیں یہ تمام چیزیں پتہ تو ہیں لیکن ان چیزوں پر ہم عمل نہیں کرتے، اور یقین مانیں جس دن ہم نے ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، بیماریاں اور مصیبتیں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی ٹائپ کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔